مزے کی ایکٹیویٹی ہم بچپن سے ابھی تک انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جی چیک کرنا کہ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے اس کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے نا، اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، ہفتہ کیسا رہے گا، یہ سال کیسا رہے گا، یہ مہینہ پیسے کیسا آئیں گے رہے نہیں گا. آئیں گے. ہاں تو کچھ تو اس پہ بہت زیادہ لڑکی مان جائے گی یا نہیں مانے گی، فالو کریں گے. ہاں محبت بالکل محبوب قدموں میں. شادی ہوگی نہیں ہوگی، آپ ہی قدموں میں ہوں گے. استخارہ آئے گا نہیں آئے گا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. ایز فنی اس کو ٹریٹ کریں، بہت سیریسلی نہیں، تھوڑی سی ذرا بس پریکاشنز ہیں، ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو جاتے ہیں. سامیہ ہمیں بتائیں گے، اسٹرالوجر ہیں، وقت کا مقابلہ سخت ہے. السلام علیکم، گڈ مارننگ سامیہ، کیسی ہیں آپ؟ تو 2026 میں یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا سامیہ آپ کو بتائیں گے 6 جولائی سے 13 جولائی تک. جی سامیہ گڈ مارننگ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ فائن تھینک یو. جی سامیہ شروع کرتے ہیں ایریز سے. یہ ہفتہ کیا آپ ان کو پریڈکشنز اور کیا وارننگز دینا چاہیں گی؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جولائی کی پریڈکشنز ہم نے دینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا ایک تو بڑی ویزیبل چینجز آئی ہیں 30 جون سے، مطلب 12 ستاروں کے لیے، ٹھیک ہے. وہ کس کے لیے کہاں بلیسنگ ہے، اور جو ہے جولائی میں جو اب لوگوں نے بچنا ہے وہ کس سے بچنا ہے. ایریز آسمانی زوڈیاک کا پہلا ستارہ. سب سے پہلے تو آپ کے سننے والوں کو یہ اندازوں کا علم ہے. یہ اس کو بالکل نہ سمجھیے کہ جو غیب کا علم ہے، جیسے گوگل رہنمائی کرتی ہے، روڈ میپ دیتی ہے، اسی طرح یہ ذائچہ بھی آپ کی اتنی رہنمائی کر سکتا ہے. اس سے زیادہ یہ علم مت سمجھے کوئی بھی. ہم آپ کے سننے والوں کو ڈسکلیمر دے رہے ہیں. جی بالکل. سامیہ ایریز سے شروع کریں. جولائی جی ایریز سے سٹارٹ کریں. اوسم کلک نادیہ جو ہو سکتا ہے، ایک تو ان کے لو ہاؤس کے اندر، اور ان کے جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، اولاد کے دنیاوی معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ان کے لیے اللہ بہت ہی کوئی بلیسنگ کر سکتے ہیں. جو ٹائم شروع ہو گیا ہے 30 جون سے، تو جو لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں، اولاد چاہیے، اولاد نرینہ چاہیے، اولاد کی خوشیاں چاہیے، ایون محبت چاہیے، تو محبت کا ستارہ تو پاورفل ہے ایریز کا. لیکن میرج ہاؤس جب تک 7 اگست نہیں آ جاتی تب تک ذرا لو پروفائل چلیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی بھی ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم اس کے اندر آئے. اگلا ستارہ ٹورس یعنی کہ برج ثور. 30 جون کی جو تبدیلی ہے میرے وہ ٹورینز، ہر ایک کا سپنا ہے ذاتی گھر یا اپنے گھر والوں کے لیے کو خیر کرنا. تو یہ ٹائم ایسا شروع ہو گیا نادیہ جی، جن کا یہ سپنا ہے اپنے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹائم شروع ہو گیا. کمر کس لیجیے. اللہ تعالیٰ کی آسانی، کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہو یا گھر بنانا ہو تو اللہ کی برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اس وقت ستارہ ایسے ہی ٹورینز کے لیے ہو چکا ہے. اچھا مہینہ ہے. اگلا ستارہ آ گیا جیمنائی یعنی کہ برج جوزا کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جیمنائز جو کوئی ڈومیسٹک چینج چاہتے ہیں، کوئی جو ہے نئی پوسٹنگ، نئی تبادلہ، کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، جیسے ری یونین کی خواہش مند ہیں یا نئی رشتہ داریاں بنانا چاہتے ہیں، بہترین قسم کے لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں آپ لوگوں کے. تو یہ بڑا مبارک ٹائم شروع ہو گیا ہے. فائنینشلی تھوڑا سا آپ نے جب تک سپٹمبر نہیں آ جاتا اسٹریٹجی بنانی ہے اپنے فائنینسز کی جو ہے، تاکہ فضول خرچی نہ ہو. دوستوں میں کیئرفل رہیے، تاکہ دوست بھی نعمت ہوتی ہے، نعمتوں کا امتحان ہوتا ہے. لو لائف اور بچوں کے معاملات میں غفلت نہ کیجیے گا جیمنائز. اگلا ستارہ کینسر یعنی کہ برج سرطان. کینسیرین، اللہ کرے لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے، کہیں سے منو سلوا آ سکتا ہے، فائنینشل سیکٹر میں کوئی مہربانی ہو سکتی ہے کینسیرینز کے لیے. اور جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں یا میڈیا میں ہیں جو کینسیرین، وہ تھوڑا سا کیئرفل رہیں وائل کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، تاکہ اور جو ذاتی کاروبار میں بہت محتاط رہیں کہ کوئی بھی چونا نہ لگا جائے یا ماموں نہ بنا دے. اگلا ستارہ نادیہ جی لیو یعنی کہ برج اسد. اور یہ پاکستان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ سیف زون کے اندر کب سے میں کہتی تھی کہ 2026 کا مڈ لے کے آئے گا.
تو یہاں سے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیوز وہ لیوز جو بیچارے 2009 سے پس رہے تھے, اب ان کے نکلنے کا وقت آتا ہے. زندگی کانفیڈنس دیتی ہے, لیکن جو وارننگ ہے وہ میرے لیوز اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. وہ لیوز جو کچھ شارٹ کٹ لے کے ڈنکی لگا کے باہر جانا چاہتے ہیں, بالکل نہ کیجیے, بہت خطرات ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ صرف لیوز کی جو احتیاط ہے, اور میرے جو لیوز بچے ہیں وہ آپ نے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے قسمت پہ نہیں چھوڑنا, آپ نے بہت ہارڈ ورک کرنا ہے. نادیہ ورگو یعنی کہ برج سبلا, جو ان کے لیے اس وقت ماشاءاللہ بلیسنگ ہے. ورگوز کی دعائیں بہت قبول ہوں گی. تو میں کہنا چاہوں گی کہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیز بھی اس کی دعا خیر مانگی ہے, کیونکہ اس وقت یونیورس کو ورگوز آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, اور آپ کی اپنی دعائیں بہت قبول ہوگی. تو یہ اس پہ فوکس کیجئے گا. اور دوسرا, بڑے سودے کرتے وقت ایک ذرا چیک مار لیجئے گا, کراس چیک, کہ کوئی کہیں آپ کو بے وقوف نہ بنا رہا ہو جو بڑی ڈیلز آپ کر رہے ہو. تو یہ ورگوز کے لیے مالی معاملات میں احتیاط ہے. لبرا, اپنے رشتے بچانے ہیں, اگست کے مڈ تک جو ہے ازدواجی زندگی, بزنس ریلیشنز وائزلی چلانا ہے, اور تاکہ رشتوں میں ٹھنڈک نہ آئے, رفٹ نہ آئے, اور بلیسنگ جو ہو سکتی ہے, کوئی خواہش اللہ پاک پوری کر سکتے ہیں. دوستوں سے ریلیٹڈ, آپ کی لو لائف سے ریلیٹڈ, آپ کی کوئی دنیاوی ڈیزائر, یہاں پہ یہ بلیسنگ بھی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا, کبھی خوشی کبھی غم, ہر طرف سے اندھیرا نہیں رکھتے آپ کے لیے. اگلا ستارہ اسکارپیو یعنی برج اکرم, وہ میرے اسکارپین جو شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انہیں ایک بڑا بریک تھرو مل جائے, تو اسکارپینز گیٹ ریڈی فار دیٹ, کیونکہ یہ ٹائم آپ کا شروع ہو گیا. جولائی سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے, اور آپ نے اپرچونٹیز کو گریب کرنا ہے اور اپنا 100% دینا ہے. اسکارپین جو ذاتی کاروبار میں, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اچھے راستے مل سکتے ہیں. وارننگ, اپنی ہیلتھ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. بہنیں میری جو ہیں وہ اپنے گائنی سے ریلیٹڈ مسئلے, اور جو باقی جنرلی ہاروسکوپ سے معدے سے ریلیٹڈ چیزوں کو آپ نے ذرا چیک کرتے رہنا, تاکہ کوئی چیز کرونک نہ ہوئے. اگلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں, ماشاءاللہ قسمت ایسی یاوری کر سکتی ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. اسپیشلی جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, کوئی غیر معمولی کامیابی, باہر جا کے پڑھنے کا سپنا, کوئی بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے. کسی اور ملک کی نیشنلٹی لینی ہے, کہیں اور اپلائی کرنا ہے, اس سے بہتر ٹائم نہیں مل سکتا. وارننگ, لو کرتے وقت سوچ لیجئے گا, ایسا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو موو آن کرتے کرتے وقت لگے. اور بچوں کے متعلق اندیشے وسوسے نہیں رکھیے گا, بس آپ دعا پڑھیے, ان کے لیے اپنے فرائض پورے کیجیے, اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیے. اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی, آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو منو سلوا کی طرح کہیں سے پیسوں کا بندوبست, کوئی ریکوری, کوئی وراثتی پیسہ, کہیں پہ بھی میرے کیپریکونینز کی لاٹری بھی لگ سکتی ہے, پرائز بانڈ بھی نکل سکتا ہے, کمیڈی بھی میری کیپریکونینز ہیڈوں کی نکل سکتی ہے. سامیہ دیکھیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا, آگے پیچھے کچھ تو نہیں ہو گیا پیسے کو لے کر, یہ ذرا تھوڑا سا پیسوں کو لے کے کینسر کی کوئی بات آپ نے ملا دی ہو اس میں کیپریکون میں؟ یہ ذرا سامیہ تھوڑا سا یہ ڈیٹیل میں بتانا. یہ جو مجھے آواز بریک ہو رہی ہے. میں نے کہا زہیب کا سٹار ہے کیپریکون, ذرا معاملات بتائی گئے, معاملات پیسے کے جو آپ نے معاملات کہے ہیں یہ تو غلط ہے. زہیب پھر تو پرائز بانڈ لے کے رکھیے, تنخواہ بھی بڑھ سکتی ہے زہیب آپ کی جو ہے, ٹھیک ہے. جو ہے گھر, آپ کو مٹھائی کا ڈبہ جائے گا سامنے, خیال رکھنا ہے, گھر کے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے گھر میں جو ہے, تاکہ اپنے گھر ہوم لینڈ, گھر کے بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, آفس کے بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, بہت ہی کیئرنگ ہے یہ. چلے ویری گڈ. تو یہ تھوڑا سا, تاکہ جو پھر کوئی ایسی کسر ہوتی ہے نا, تو بزرگوں کا بہت خیال رکھیے گا گھر کے. 11واں ستارہ ہے جی ایکویریس یعنی کہ برج دلو. یہ جو ہے بڑے عرصے کے بعد ان کا میرج ہاؤس اسٹیبل زون میں جا رہا ہے. وہ جو آلریڈی میرڈ ہیں یا جو شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اچھے سول میٹ ٹائپ پارٹنر جو ہے نا, لائف پارٹنر دے گا. اور جو بزنس الائز بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ان کی بھی یہاں پہ قسمت کھل کے آ سکتی ہے. رشتہ داریاں, چاہے سسرال ہے, ننھال ہے, ددیال ہے, ایک چپ اور 100 سکھ,
ایسی جو ہے نا ایکویرینز آپ نے ڈسٹنٹ رہنا ہے, کسی قسم کی پنچایتوں کا پارٹ نہیں بننا, فریق نہیں بننا. آخری آسمانی ستارہ پائسز یعنی برج حوت, آپ کی سن کی سرستی کا آخری پڑاؤ شروع ہو گیا. مالی معاملات میں آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی, لیکن اللہ نہ کرے جو بیمار تھے غیب سے اللہ پاک انہیں مکمل شفائی کاملہ دیں گے. میرے وہ پائسز جو چاہتے ہیں کہ کوئی بہت آسم قسم کی ان کو جاب کی اپرچونٹی ملے, تو اس سے آئیڈیل ٹائم نہیں شروع ہو سکتا جس میں آپ لوگ اس جولائی سے انٹر ہو گئے ہیں. لیکن ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے. اس کی کن بھی مانگیے اور اس کا ہیلا وسیلہ بھی کیجیے, اپنے سی ویز کو جگہ جگہ چھوڑیے, ایون اپنے ایگزسٹنگ کریئر میں بھی اگر آپ اچھا پرفارم کر جائیں گے تو آپ اپ گریڈ ہو بالکل ایسے اپنی محنت پہ زیادہ. سامیہ بہت زبردست انداز میں آپ نے بیان کر دیا. مجھے بتائیں 2023 میں آپ نے کہا کہ پاکستان سب کا فیوریٹ بن جائے گا 2026 تک, لاڈلا بن جائے گا, تو وہ پاکستان لاڈلا بن گیا. اور کتنا لاڈلا بنے گا؟ میرا ورڈ یاد ہے ایکچولی نادیہ, میرے پاس ویکیبلری بڑی کم سی ہوتی ہے, تو وہ میں ایک ہی لفظ میرے دل میں آتا تھا, ایک تو ملک ماں جیسا ہوتا ہے, تو میں لاڈلا اس کو کہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کی عزت بنائی. اب باقی عوام سے درخواست ہے اسے روئن کرنے کی نہ کوشش کریں, جس قسم کے سکینڈلز بھی ہم سن رہے ہیں. نہیں, مجھے بتائیں لاڈلا بنے گا, اکانومی ہماری سٹیبل ہوگی, عام آدمی کو ریلیف ملے گا ان 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تو دیکھیں کچھ جو ہے ریلیف کی خبریں کچھ پیٹرول کے نیچے آنے سے شروع ہوئی ہیں. اب وہ ٹائم شروع ہوا ہے زہیب جب اس ملک میں انویسٹمنٹ اور انویسٹرز جو ہے آئیں گے, اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کی ہم پہ کوئی اعتماد کرے گا, وہ چیزیں اب گرو کرے گی. یہیں سے اسی سال سے میرے رب نے چاہا تو یہ ملک اپنی پٹری پہ اللہ کے حکم سے چڑھے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک بات سوچا کرتے تھے کہ اس ملک میں جو ہے یہ ملک ایک کی رول پلے کرے گا اسلامی ملکوں کو, یہ میری اپنی بھی پریڈکشن تھی اور میں کب سے اس چیز کا انتظار کرتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران یو ایس کے معاملات ہیں, اسرائیل کے معاملات ہیں, ہاں میں کہا تھوڑا سا پریڈکشن ذرا بتائیے گا کہ جنگ دوبارہ تو نہیں شروع ہو جائے گی یو ایس اسرائیل ایران؟ نادیہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور اس کے لیے دیکھیں اب یہ تو ہے کہ وہ میں ایک بات یہ بھی کہتی ہوں کہ زمین سے سکون کس چڑیا کا نام ہے, یہ اڑنی شروع ہو جائے گی. زمین پہ سکون نہیں. میں نے ایک بات کہتی تھی کہ زمین اپنا غصہ نکالے گی, اس پہ دھیرے چلیے گا, کہیں ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور آپ نے اللہ کی پناہ ہے, اللہ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے پناہ مانگو. آپ یہ جو زلزلوں کی تباہی آئی ہے, یہ زمین کا اینگر ہے, غصہ ہے زمین کا. اور یہ جو ہے یہ ابھی ایک ٹائم جو شروع ہو رہا ہے, یہ اسی جولائی کی 27 سے اس سال کے مڈ دسمبر تک. آپ کو یہ اگر اس وقت میں یہ جنگی صورتحال پھر سے سر اٹھاتی ہے تو پھر یہ نہ رکنے والا ہوگا. صحیح ہے. ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہو جائے گی, یعنی دوستی کا مطلب یہ کہ قریب آ جائے گی اس سے ہمارے ساتھ آپس میں ایران اور سعودی. نہیں, اسلامی ممالک نے یہی تو وہ ٹائم ہے جب ہم کہتے تھے کہ اسلامی ملک کب اکٹھے ہونا شروع ہوں گے. یہ تو آپ لوگ خود دیکھو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے ہو گیا. اچھا سامیہ ذرا فٹ بال ورلڈ کپ کا پوچھ لیتے ہیں. سامیہ فٹ بال ورلڈ کپ کا سب جاننا چاہتے ہیں, پرتگال اور اسپین کا مقابلہ ہے, کون جیتے گا؟ یہ گیمز کی میرا کوئی, میں ہوم ورک کے بغیر بات کر نہیں سکتی, اور یقین کیجئے میرا گیمز پہ کوئی ہوم ورک نہیں. ورلڈ کپ کون جیتے گا یہ بھی ظاہر نہیں بتا سکتی آپ؟ ارے وہ کچھ خود بھی تو بتاؤ نا, سب ہم بتائیں. فٹ بال ورلڈ کپ کون جیتے گا؟ میں نے پہلے کہا میرا گیمز پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہی نہیں پتا کہاں. اس کی فیس ڈبل لیتی ہیں سامیہ, اگر آپ نے ایسے کوئی حساب کتاب لگانا ہے نا, اس کی ڈبل فیس ہے, آن لائن ٹرانسفر. تھینک یو سو مچ سامیہ, بہت شکریہ.